بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی جو نشست کا ہے اس کا ایک سوال ہے کہ نفس کیا ہے۔ لفظ نفس جو ہے یہ مذہبی کتب میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور ہمارے دین اسلام میں قرآن حکیم میں نفس کو بہت زیادہ ڈسکس کیا گیا ہے۔ نفس کیا ہے؟ اگر اسے ہم بہت مختصر الفاظ میں اس کی ڈیفینیشن کریں تو ہم کہیں گے کہ نفس کا مطلب ہے اپنے ہونے کا انفرادی احساس، کہ میں ہوں، میں کیا ہوں، میں کس طرح ہوں، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، مجھے کیا کیا کرنا ہے۔ یہ تمام احساسات ہیں جس کا تعلق انسان کے اپنے ہونے سے ہوتا ہے۔ اب نفس کی قسمیں بہت سی ہیں، چیز تو ایک ہی ہے لیکن اس کا اظہار مختلف زاویوں سے ہوتا ہے۔ مختلف زاویوں سے اس طرح ہوتا ہے کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ والشمس میں نفس کی بہت اہم تشریح فرمائی ہے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، یعنی اللہ تعالیٰ نے 6 قسمیں کھائی ہیں جو کائنات کے بہت ہی سالڈ عوامل ہیں۔ اس کے بعد اس کی اہمیت کو بتایا کہ آپ کا یعنی کسی انسان کا یا کسی بشر کا یا کسی مخلوق کا اپنے ہونے کا احساس کس قدر اہمیت رکھتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا، اب ہم صرف انسان کو ڈسکس کرتے ہیں کہ نفس کا مطلب ہے انسان کے میں، آپ یا کوئی بھی، ہر ایک کا اپنا ہونے کا انفرادی احساس۔ اس قسم کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے 6 قسموں کے بعد نفس کی قسم کھائی ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، یعنی یہ نفس ایسا ہے جسے 2 حیثیتوں میں برابر کیا گیا ہے۔ یہ ایک رخ نہیں رکھتا بلکہ 2 رخ رکھتے ہیں۔ تو آگے کیا فرمایا گیا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اس کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے الہام کیا یعنی منتقل کیا اسی نفس کے ایک رخ میں فسق و فجور اور دوسرے رخ میں تقوی۔ اب انسانی نفس یعنی اس کے اپنے ہونے کا احساس 2 رخوں پر مشتمل ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، آگے آیت میں یہ بتا دیا جس نے اس کو بہتر کیا یعنی متقی ہو گیا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اس کو فسق و فجور میں لے گیا تو وہ برباد ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا۔ اب نفس کا ایک حیثیت کا نام ہے نفس امارہ۔ امارہ کا لفظ امر سے نکلا ہے، اس کا جو عربی زبان میں مادہ ہے وہ امر ہے۔ امر کسی کام کے کرنے کو بھی کہتے ہیں، امر حکم کو بھی کہتے ہیں، امر کسی چیز کے اطلاق کو بھی کہتے ہیں، کبھی امر کا لفظ ہدایت میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو لفظ نفس امارہ ہے، نفس امارہ کا مطلب ہوتا ہے امر کرنے والا، کام کرنے والا، کوئی فیصلہ کرنے والا نفس۔ تو ہمارا یہ جو مادی جسم ہے، یہ ہمارا مادی جسم یا مادی نفس جب پیدا ہوتا ہے تو اسے اس مادی دنیا میں اسفل سافلین سے سابقہ پڑتا ہے۔ اسفل سافلین کا مطلب ہے یہ جو دنیا میں انسان پیدا ہوا انتہائی غلیظ ترین دنیا ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ انسانی نفس انتہائی نفیس ہے۔ انسانی انفرادی وجود اس قدر اہلیت رکھتا ہے، اس قدر تقدیس رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے براہ راست مخاطب ہوتے ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے لے کر 34 میں بتایا گیا ہے۔ تو نفس امارہ کا مطلب ہے کیونکہ ہم پیدا ہوئے ایک غلیظ ماحول میں،
غلیظ ماحول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسفل سافلین میں پیدا ہوئے. اسفل سافلین کی حقیقت یہ ہے کہ یہاں کا جب کوئی مخلوق یا کوئی شے یہاں آتی ہے تو اپنے ہی انفرادی احساس میں محو ہوتی ہے، وہ خالق حقیقی کو بھول چکی ہوتی ہے. تو یہاں کا ماحول، مادی زندگی کا ماحول ہمیشہ غلاظت میں مبتلا رہا، کثافت میں مبتلا رہا، خود غرضی کا پیکر رہا. تو نفس امارہ کا جو بھی امر ہوتا ہے، جو بھی کام ہوتا ہے، وہ سارے کا سارا خود غرضی پر مبتلا ہوتا ہے. پھر اس خود غرضی سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور نفس کا حوالہ دیا، وہ ہے نفس لوامہ. یہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ قیامت کا یعنی آخری نظام کے آخری حصے کا قسم کھا کر کہہ رہے ہیں، لا اقسم بیوم القیامہ، قیامت کی قسم، ولا اقسم بالنفس اللوامہ. لوامہ کہتے ہیں لعنت دینے والے نفس کو. تو انبیاء کرام جو اس دنیا میں تشریف لائے، ان کا کام یہ تھا کہ ان کی تعلیمات جو کہ الہامی کتب میں ہے، جیسے توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور سب سے آخر میں قرآن حکیم نازل ہو گیا، تو اس کی تعلیمات یہ ہیں کہ یہ ایک پیرامیٹر ہے، ایک سٹینڈرڈ ہے. اگر نفس امارہ میں جو برائیاں آ چکی ہیں، اس پیرامیٹر کے مطابق اب انسان کو خود احتسابی کرنی پڑے گی کہ اس کے نفس امارہ نے قرآن کے خلاف کیا کیا کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے اپنے اوپر لعنت بھیجو، کہ کہا جائے اے اللہ میں لعنتی ہوں کہ میں نے آپ کے حکم کی روگردانی کی، میں نے چوری کی، میں نے ملاوٹ کی، میں نے دھوکہ دیا. تو نفس تو ناپاک ہو گیا نا. اس ناپاکی سے نکلنے کے لیے اب اپنے اوپر لعنت بھیجنی ہوگی، اسے کہتے ہیں نفس لوامہ. پھر جب یہ لعنت دینے یا خود احتسابی کا عمل کی تکرار ہوتی ہے تو اسی نفس کی ماہیت بدل جاتی ہے. اب یہ کہلاتا ہے نفس مطمئنہ. یا ایتہن، اللہ تعالیٰ نے اس نفس مطمئنہ کو بہت معزز نام سے پکارا، ایتہن نفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والے نفس، ارجعی الی ربک، واپس آ، اب واپس آ، تیرے اندر سے غلاظت ختم ہو گئی ہے، اب تو پاکیزگی کا پیکر بن گیا ہے، چنانچہ اب تو واپس آ، ارجعی الی ربی، اپنے رب کی طرف. ورنہ اللہ تعالیٰ نے اسے غلاظت میں پھینک دیا تھا. غلاظت میں پھینکنے کی وجہ سے ہی تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب تو پاک ہو چکا ہے. نبیوں کی تعلیمات یعنی ان کی الہامی کتب یا قرآن حکیم کے احکامات پر پوری طرح اپنے آپ کو ڈھال چکا ہے. لہٰذا اب ارجعی، اپنے رب کی طرف واپس آ جا. اب تو اپنے رب سے راضی ہو جائے گا یا رب تجھ سے راضی ہو جائے گا. تو نفس کی قسمیں کیا ہوئی؟ نفس امارہ ہوا، یہ عام زندگی کے حرکات کا نفس. اس کے اندر پرابلم یہ ہے کہ غلاظت میں مبتلا رہتا ہے، ماحولی غلیظ ہے. جو بھی ہدایت ملتی ہے وہ غلاظت یا اللہ تعالیٰ سے دوری کی ہدایت ہوتی ہے. اسے پاکیزگی تب ہوتی ہے جب اپنے اوپر لعنت دی جائے. پھر نفس مطمئنہ کا آغاز ہوتا ہے. یہی نفس انسان کو حقیقی زندگی اور اللہ تعالیٰ کی قربت اور نبیوں کی قربت سے روشناس کراتا ہے. امید ہے کہ ہمارے نفس کا یہ جو مختصر سا خاکہ ہے آپ کو ضرور سمجھ میں آیا ہوگا. کوئی سوال اگر اس سے متعلق ہو تو کمنٹس باکس میں کر سکتے ہیں. آج کی نشست مکمل ہوتی ہے. اللہ حافظ ناصر.